السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی صبح من محلقہ بلوچ دل جلان کی انچ شمار سجننا وشت کنا امید کنا اچ میں سوئی منداد چا وشی انچ بے دعا کنا سردی صوب جو اسے شمارا شریع چکا سردی لائف بدان سردین سوج بدان اور یہ سردی روچا خاص کر صوبے سرا پادا ایک عذاب ہی نہ کہ میں واسطہ بلکہ چوکا نہیں واسطہ بزک جو اسکولہ رواں حیرت ہے ابرے کہ اسکول ہے چھٹی ہمارو چبی ہم مٹیوا کے سردی نبی اور کراچی تو کا انچو کہ کراچی یادداشت جو استی میں پہ من نزور ہاں تو سردی گرمی ہے معلوم نبی انگا نی موسم کنفیوژن انچ کمو دیر ہے کمو سردی محسوس بے گئی بلے انگا بھی میں دنچی رایا انچی روا منہ گرمی محسوس بھی من نہ لگی کہ سردی موسم ہے لیکن گلی شاہ کا موسم بہرحال کے بدل بیتا اور بعض وشی موسمی بیتا بعض ایک اسانی واسطہ سردی ایک عجیبی عذاب ہی کیا اوشا سردی بولوتی کہ من گوشاں کہ گرمی زیادہ میں واسطہ مشکلی پڑچا کہ گرمی ہے تو کا سہولیات نہیں سے سردی ہے تو کا مطلب کراچی ہے سردی ہے تو کا الحمدللہ بہت ڈبیت کرنی ہے ایک شالی بھی زیرے پتہ ہی نارمل سردیاں محسوس کرنی لیکن گرمی ہے تو کا لین نیستی آپ نیستی ورک یعنی وہ گیس بھی نیستی تو یہ چیز بیان تھی اور یہ موسمہ خاص کر ہوتی چکا نہیں خیال ضرور بکنا تھا یہ موسمہ چکا نا علامہ الرجک بھی انفیکشن بیان تھی یہ ڈسٹ والا موسمی کی ڈسٹ بال کرن تھی بازی چکا نا منی ننو والا ڈسٹ انچی الرجی بار شی کل لگا منا تانگ کو تھا شپا روچا وپسگا نیلی بزک ود بھی عذاب ہے لیکن ڈسٹ والا موسمی کوشش بکنے تک چکانی حفاظت تو ماں کت نہ کرے لیکن کوشش بکنے تک ہے نا دیگے چیزیں چی دیر بکنے کہ یعنی امیون سسٹم گیش بکنے تھا تاکہ یہ جو بیماری آئی لگ گا تو یعنی امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت انچو تیز بھی کہ کنٹرول کو بکنا جیسے کہ ای موسم گجرے جوس بعض بہترین موسمبیت کا وائٹمن ڈی ہے تو اسی جوس ہوتی چکا نہ کش بے دیتا زیادہ تر لیکوڈ فارم ہے تو کا چکا روان تھا بینگے استعمال بکنے تھا خیر جو چیز میں پرسنلی کہنا ہما یک ٹی بھی جوس دیتا یک ٹی میں بینگ دیتا سوجی جو کہ سوجی اکثر غلط ہوشم سوجی جو کہ یک مطلب آئی تاثیر گرمی آئیے استعمال بکنے تھا دھلیا استعمال بکنے تھا لائٹ فارم ہوتی چکر ورق بے دیتا اور لیکوڈ فارم ہے تو کا یعنی کہ فریش جوس جو شما وقت بنائے علامہ آئیر بے دیتا اور سبزیاں نہیں استعمال زیادہ بکنے تھا یہ ورگے تو کا خاص کر تیل روغن یہ چیزیں چی چکا نہ ہوتی دیر بکنے تھا اما چکا نامہ گریاں جو یکن چی 2 سال درمیانا تو کوشش بکنی موسمہ جو بیماری ہے موسمی اور چکی بیماری اما چنچی پرچہ کہ میں نے لوگا بند کت نکنی علامہ یہ ڈرنا روگی لیپ کنگی ایر کہ وہ انجوائے کنگی تو چکر موسمہ چی بچائیں کے واسطہ صرف اور صرف ہمیں بکنے کہ آئی قوت مدافعت گیش بکنے تاکہ آیا نا بیماری آماچ بھی تو علامہ آئیے جسم آئیے باڈی وقت آئیے کنٹرول کرنے کی کوشش پہ کہاں وقت آئیے مطلب آئیے علاج کرنے کی کوشش پہ کہا اللہ پاک طاقت داتا لیکن اکثر میں چکانا چیپس کریسپ جو گندگی ورگے اجازت دیں یہ یعنی امیون سسٹم بالکل کم کا یا ختم کا اشیاں چی ہمیں بھی کہ چکر کوئی بھی بیماری ماحولاں چی لگی چک کپی تو ظاہر ابری آئی باڈی تندرست نہیں آئی باڈی تو کا پروٹین ویٹامنس نہیں سے آئی اونے تو کا تندرستی نہیں سے کہ آئیے جو میں سیف کروں کہ بیکٹیریاز جنگ بکنا تھے آج کا طاقتور نہیں لیکن یہ موسم تو کا انچو کہ اللہ پاک یہ موسم تو کا پاکستان تو بہترین خیر بازی اور جنجالی استا لیکن میں کرا موسمی فروٹس بھی استا موسمی سبزی بھی استا تو اے موسم تو کا ہمیں کر موسمی سبزیاں یعنی جوسا ہوتی چکنا وارنے خاص کر یہ خوراک کے خیالہ بکنے انچو کہ مگو ڈرنے چیزیں بند بکنے لوگ تو کا زیادہ چیزیں بنانے وارنے روگنے ایک تیل استعمال کم بکنے تھا تاکہ یعنی امیون سسٹم بحال بھی برابر بھی اور بیماریاں چی شرعی چکا جنگ بھی بڑا تو تی چکنا صحت مند بھی بنائے وقت بھی بنے خیریہ بننے کے وقت ماں بنے تھا انی موسمہ مسترینہ نبی چیسٹ انفیکشن بھی کلگ بھی اچھا بازی کسانی پھیپڑا ویسے ہی متاثرین پھیپڑا ہے تو آئینہ موسم جو استی بعض تکلیف دا تو ہلدی ایک بہترین چیزیں لیکن ہلدی چون انی بازار تو کا بعض تازہ ہلدی مل گئی چون سنڈے پیمی ہلدیاں
تازہ تازین بعض آسانی اشانہ وتی لوگا جو استی فریش ہلدی بنائنگ یا تازہ ہلدی بنائنگ وتی دیما انی جو ہلدی تازہ مل لگی ترے ہلدی مل لگا یا آیا بگرے تا یک گرمی آپ یک ان چکا نا ٹیمپریچر بکنے تا لاڑ بے دیتا تاکہ یعنی ریک اور جراثیم ختم بے پدا اینا خشک بکنے تا پدا آیا نا کدوکش نا کشا کدوکش گوشا نا ہمیں جو ماں چیز در میں چی کنی کدوکش پدا اینا شرری چکا سجی ہلدیا کدوکش بکنے تا ایشانا روچ ایسا رائر بکنے تا ایشانا خشک بکنے تا اور جیسے ہی خشک بیتا ایشانا پاؤڈر فارما بنائن تا گلینڈر تو کا اور ایشانا پاؤڈر بکنے تا ہیر بکنے تا اے موسم واسطہ ہلدی بہترینی نہ کہ طیب شو واسطہ اس میں چکا نہیں واسطہ شمار اگر کول لگی پشان کی چیزی گرمی آپے تو کا ہلدی بینگ مان بکنے تا بازار خیر بینگ ملی بازارہ اصلی بینگ بھی ملی کم بہترین بینگ بھی ملی یہ تو ویٹی واسطہ بھی بات شریع خیر میں استعمال نکنا انہیں استعمال کرنا گلوٹی یہ ویٹ لاس کرنے واسطہ بھی بات شریع اور یہ صحت واسطہ بھی بات شریع اور جسم اندرہ جکر ہمیں بیماریاں اونر ہمیں طاقت ملی ہے کہ بیماری میں مقابلہ بکا اور خاص کر چیسٹ انفیکشن والا نہیں واسطہ بہترین دوائی تو وتی حفاظت بکنے تو چکنی حفاظت بکنے تو لوگ یہ حفاظت بکنے تا ماں مراگشہ علامہ دیما بری مچ میں گیسٹ بھی ساڑی ہیں اور خاص میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور ایجوکیشنل ریفارمر ہوں یعنی کہ ایجوکیشن اصلاحات ہوں گولی چاروں کا زیر کسانی بریک کی پتہ ساڑی بھی میں گھوم بیتا واشد کے گلی شاہ رکا بریکن چی ساریاں چکے من شمارا گو کہ ماں میں مرچی جو پروگرام یا بعض انفورمیٹیو روتی پرچا کہ مرچی ماں خاص کر مردمانی مگا پتران کنی جو آئینی فیلڈی آئینی پڑ ہی ہمیشہ کہ آئی ماحول اور مطلب یہ جو مطلب سوشل ایکٹیوسٹ اگر مناوا بگرا تو یہ سماجی کارکن انچی شخصیات جو ماحول انچی گیشتر وابستگی شانی استی اور زیادہ تر ایشانی جو تجربہ ہیں عام مارڑ اثر پدیدات کا تو میگمہ سرحالہ گپ کن یہ واسطہ اظہار بیگ میگمہ ہمرداری کنگی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے آج میری طرح سلام دیا اچھا اظہار بیگ جو استی آج نیوی ریٹائرڈ کیپٹنی بھی نہیں میرا معلوم بھی من گوش گئے تو ٹیم مرا کا خاص کر من بگو یا خاص عہدیداری مردمی میں دیوان اشتہ اسی علاوہ سوشل ایکٹیوسٹی اور ایجوکیشنل ریفارمری بھی نیمہ روی وتی دومی گیسٹ کرا باسر زیدی سر کم و باز سیریس سے اچھا باسر زیدی بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایجوکیشنل ریفارمر ایشانی تعلق روٹری کلب بنچی روٹری کلب جو تقریباً نیشنلی نہ انٹرنیشنلی اقدام کرنگی اور پاکستان بعضی اور جنجال جیسے کہ سیلاب زدگان یا انچی کوئی بھی مسئلہ و مسائل بھی روٹری کلب جو شاخ ہاں پاکستان ہر جگہ یا پہلے تو اور مردمانی کو مکن کے واسطہ حاضر ہے شانی علاوہ ایجوکیشن اس طرح باز کار کرنا اچھا یہ بات بڑی عمدہ ہے کہ آپ لوگ ایجوکیشن پہ جو مینٹلی لوگوں کو اویئر کرتے ہو یا ان کی مینٹلی کاؤنسلنگ کرتے ہو یہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے جو روٹری کلب کے ممبرز ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا روٹری کا بیک گراؤنڈ آپ کو ساتھ شیئر کروں اجازت ہے سر بہت شکریہ تو روٹری انٹرنیشنل 110 سال پہلے ہمارے وجود میں آیا ٹھیک ہے ایک صاحب تھے پال ہارس صاحب وہ اپنے گھر میں دوستوں کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کے کچھ آپس میں فریلی مختلف موضوعات پہ بات چیت کرتے تھے تو ایک دن انہیں خیال آیا جب ہم سب اکٹھا بیٹھے ہیں تو کیوں نہ ہم کوئی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کر لیں تو ہوتا یہ تھا ایک دن پال ہارس کے صاحب کے گھر چائے پی جاتی تھی ایک ہفتے دوسرے ہفتے ان کے دوسرے دوست کے گھر پی جاتی تھی تیسرے ہفتے ان کے تیسرے تو وہ ان روٹیشن اٹ واز ناٹ برڈن ٹو اینی بڈی بٹ آپ نے آپس میں انٹریکٹ بھی کر لیتے تھے اور وہیں بیٹھ کے کمیونٹی کے مسائل بھی ڈسکس کر لیتے تھے تو اس طرح انہوں نے ان روٹیشن سے یہ روٹری بن گیا اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم کچھ پروجیکٹ کر لیتے ہیں کمیونٹی کی
اچھائی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. تو سب سے پہلے انہوں نے کمیونٹی واش روم بنائے. یہ شکاگو میں 110 سال پہلے یہ ساری ایکٹیویٹی شروع ہوئی. تو وہ کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ آرگنائزیشن آہستہ آہستہ گرو کی. ابھی اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی سروس آرگنائزیشن ہے, which has been recognized by UNO. ٹھیک ہے, اور اس کے اگر آپ روٹری جوائن کر لیتے ہیں تو آپ جوائن کر رہے ہیں تقریباً 1.6 ملین فیملیز آل اوور دا ورلڈ. یہ اور پوری روٹری جو ہے ہماری یہ تقریباً 200 ممالک میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے, پھیلی ہوئی ہے. اور وہاں پہ تو اس کا مطلب آپ اتنے سارے ممالک کے جب ونس یو بیکم اے ممبر تو آپ کی اتنی ساری سپورٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے. اتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی ان کا اچھا ہے کہ جس علاقے مطلب ان کی جو روٹری کلب کے جو ممبرز ہیں وہ الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہاں کے جو ممبرز ہیں ان علاقوں سے کیونکہ تعلق رکھتے ہیں تو ان کے مسئلے مسائل بھی انہیں بہترین طریقے سے معلوم ہوتے تو جو حل کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ روٹری اور 200 ممالک, 200 ممالک کا مطلب 200 اقوام, ایک قوم ایک پھول, ان کو ملا کے گلدستے بنائیے تو پھر کمیونٹی بنتی ہے. تو جیسے کیپٹن صاحب نے کہا کہ روٹری ایک کمیونٹی ہے, 1.6 ملین فیملیز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بلا تفریق, بلا مذہب, بلا لسانیت وہ ایک قوم بن چکی ہے. اور آفٹر UNO میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ادارہ ہے کہ جس کا پریزیڈنٹ اگر خطاب کرتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ میں خطاب کر رہا ہے. کیا بات ہے سر. تو یہ سروسز ہیں جو, اور کمیونٹی پہ جو سروسز یہ دے رہے ہیں اس میں ایجوکیشن تو ہے ہی, لیکن ریگارڈنگ ہیلتھ ان کا بڑا کام ہے. پاکستان میں پولیو کی ایریڈیکیشن میں جو کیمپین میں روٹری نے ساتھ دیا ہے, اور جیسے ان کے ایک ٹرسٹی مینٹور ہیں عزیز میمن صاحب, وہ فل انوالو ہوئے پولیو کیمپین میں, جس طرح انہوں نے خاتمے کے لیے جدوجہد کی ہے. اور میں ایک خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ پاکستان میں تقریباً پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. ہاں اس سال کچھ کیسز سامنے آئے تھے, لیکن وہ بھی شاید فیملی کی نااہلی کی وجہ سے یا کچھ اس طرح مسٹیک کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں اس کا دنیا میں اس وقت صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں, پاکستان اور افغانستان, جو پولیو کے زیادہ. یہ وار نے بہت زیادہ برباد کیا اور کچھ ایکسٹریمزم نے, تو افغانستان سے زیادہ امپورٹ ہوا ہے. یہ اگر ہم ختم بھی کر گئے ہیں تو اس کے بعد ایک آدھ کیس یہاں آ جاتا ہے تو پھر وہی مصیبت پڑ جاتی ہے اور پھر سارا کا سارا. لیکن اب جو پلان کیا ہے وہ یہ کہ 2023 میں اس کو کمپلیٹلی آف کرنا ہے یہاں سے. تو سر ہم جس طرح دوسرے ممالکوں میں جاتے ہیں, ویسے یہ ایک عجیب سی بات ہے جیسے کہ اگر ہمیں دوسرے ممالک کا ویزا بھی چاہیے تو ہماری میڈیکلز ہوتے ہیں اور وہ ان بیماریوں کو دیکھا جاتا ہے جو ان کو اپنے ملک میں نہیں چاہیے, اور اگر ان کے سمٹمز بھی ملے یعنی کہ ہسٹری میں بھی کوئی بیماری ہے تو بہت ہی جانچ پڑتال سے ہمیں ویزا جو ہے وہ ملتا ہے اس ملک کا. تو پاکستان میں یہ سسٹم کیوں نہیں رکھا جاتا کہ جیسے اگر دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں اگر کوئی ہیلپ کے لیے بھی آتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن مطلب باڈی چیک اپ کیوں نہیں ہوتی؟ جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہی ہیں, تمام ممالک نے اپنے اپنے پروٹوکول بنائے. جی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پروٹوکول نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی پروٹوکول ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہے. لیکن پھر بھی انفلکس کچھ ایسا ہے جس کو آپ 100% فول پروف کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کیونکہ ہمارے بارڈر نزدیک ہیں ایک دوسرے کے بہت, اور یہ تو ایک ہی طرح کی فیملی کنسیڈر کی جاتی ہے, تو بعض اوقات اس طرح کے یہ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پھیلاؤ ہے. لیکن روٹری نے یہ خواب دیکھا تھا کسی زمانے میں کہ دنیا سے ہم پولیو کو ختم کریں, تو اس وقت یہ مذاق سمجھ میں آتا تھا کہ یار یہ کیسے اپنے اتنی بڑی بیماری ہے اور پوری دنیا سے آپ ختم کریں گے. لیکن کسی نے بڑی اچھی بات لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ ڈریم بگ, بڑا سوچئے انسانیت کے لیے.
تو یہ انسانیت کے لیے کسی نے پہلے سوچا اور اس کے بعد آہستہ 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 آہستہ، اور یہ ایک روٹری کے پلیٹ فارم سے بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے پوری دنیا کے لیے. یہ ایک مثال ہے کہ بھائی آپ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے پہلے ایک بڑا خواب دیکھیے اور اس کے اوپر قدم اٹھائیے، اور کیونکہ وہ اچھا کام ہے تو انشاءاللہ ساری کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرے گی اور اس سے آپ انشاءاللہ اس کو تکلیف کو دور کر لیں گے. جی. ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہمارے ٹرسٹی ہیں عزیز میمن صاحب، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، ایسی پوری ٹیم روٹری کی، پورے پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں گئے ہوئے ہیں پولیو ورکر، وہاں جاتے ہیں جہاں ان کی اپنی جان کو خطرہ رہتا ہے. ہاں یہ تو ہے. اب معاف کیجیے گا، ان کی عزت کو بھی خطرہ رہتا ہے. لیکن ہمارے پولیو ورکر اتنے موٹیویٹ ہیں، اتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ بیچارے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈراپ پلانے پہنچ جاتے ہیں. تو میری آپ کے چینل سے یہ تبصرہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو چھپائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیے تاکہ اس مہلک بیماری سے ہم نجات پا سکیں. اور اس وقت تو ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے ایک ہمارے ٹرسٹی ہیں عزیز محمد صاحب، دوسرے روٹری انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے فیض کدوائی صاحب. تو اٹ از اے گریٹ آنر ان دی ہسٹری آف پاکستان روٹری آف 70 ایئرس، دی فرسٹ ٹائم ہمارے ملک سے کوئی ڈائریکٹر انٹرنیشنلی الیکٹ ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے. اچھا، میں آپ نے فرمایا روٹری کے متعلق، تو روٹری کے میں تھوڑے سے آپ کو یہ 7 ایریا آف فوکس ہے روٹری کے، جس کے اندر چلیں پولیو تو سب سے بڑا تھا، وہ تو ہم نے بات کر لی. پھر ہے پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن، جو کہ ضروری ہے بہت خاص کر ضروری ہمارے ہے، ملک کے لیے. ہارمونی کریٹ کرنا، کیونکہ روٹری جیسے پہلے بھی بات بتایا جا چکا ہے، رنگ، نسل، مذہب، ہر چیز سے کسی سے بالاتر ہے انسانیت. اور تو اسی لیے پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن ضروری ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنیے اور اپنی بات بیان کیجیے، اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کو ڈائلاگ کے ساتھ آپ اس کو ریزالو کیجیے. سر یہ تو آپ کی روٹری کلب والے اکثر آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم تقریباً آپ کی جو آئیڈیاز ہیں یا آپ کا جو موقف ہے اس سے تقریباً ہم لوگ کافی اویئر ہیں. لیکن میں یہ پاکستانی عوام کی اگر بات کروں، میں اپنی اگر بات کروں تو بہت مشکل ہے میرے ذہن کو تبدیل کرنا، یا ذہنی طور پہ جو ہے مجھے تبدیل کرنا. تو جیسے کہ آپ نے پیس کا نام لیا، آپ نے ایجوکیشن کا نام لیا، ہمارا یہاں سسٹم وہی پرانا سسٹم، چاہے پرائیویٹ بھی کہیں چاہے ہم گورنمنٹ سیکٹر کہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں فائدہ یہ ہے کہ اردو کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، جو کہ ضروری ہے. بچوں کو اپنی زبان میں سبجیکٹ کا سمجھنا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ آدھی سے زیادہ عوام کو انگلش نہیں آتی لیکن ان کے سبجیکٹ انگلش ہے، تو بچے جو ہے وہ کافی رٹا مار ایک کامیابی ہوتی ہے ان کی. تو گورنمنٹ میں یہ چیز صحیح ہے کہ اردو کو ترجیح دی ہے، لیکن پرائیویٹلی اگر بات کریں تو نظام تو وہی ہے جو پرانی، بلکہ اور زیادہ برڈن بچوں پہ آ رہا ہے. تو ایجوکیشن اور پیس کے مطابق جو آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں مینٹلی لوگوں کو، یعنی کہ ذہنی طور پہ آمادہ کرنا، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے آپ سب کے لیے؟ دیکھیں، کوئی کام مشکل نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اگر آپ میں ایک خواب دیکھا ہوا ہے اور آپ میں ڈٹرمنیشن ہے تو کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو آپ اچیو نہیں کر سکیں. بالکل، یہ تو ہے. اور یہی سب سے بڑا فیکٹر ہے. آپ نے کہا نا آپ کو کتنی مشکلات ہیں. مشکلات تو ہر چیز میں. میرے لیے ہو سکتا ہے یہاں سے اٹھ کے چائے پینا بہت مشکل لگے، میرے لیے بھی ہے، صحیح، بنانا بہت مشکل ہے. لیکن ایک باسی صاحب ہیں یا آپ ہیں تو آپ کے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو تو یہی مائنڈ سیٹ اس کو بدلنے کے لیے جی. دین واٹ یو ڈو، آپ ایک موٹیویشنل ایک کیمپین چلاتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، پریکٹیکلی جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اور لوگ اکٹھا ہو جائے. تو اب آپ نے فرمایا، جیسے میں نے بتایا روٹری کا ایک میں نے آسپیکٹ بتایا آپ کو، پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن. اس سے بڑھ کے دوسرا جو ہے روٹری کا، جو میں نے 7 ایریا آف فوکس آپ کو بتا رہا تھا، دوسرا ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ. ہیلتھ، ٹھیک ہے. اب مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے لیے اب ضروری ہے کہ ہماری بچیاں
وہ ایجوکیٹڈ ہوں, وہ ڈاکٹرز بنے, وہ نرس بنے, تاکہ ہمارے یہاں کا جو سیٹ اپ ہے, جو معاشرہ ہے ہمارا, تو ان کے لیے ایزی ایکسیسیبلٹی ہو. بالکل سر, یہ تو بات اور آپ نے وہ اطمینان کے ساتھ اپنے پرابلم ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. بالکل, یہ اور پھر جب ان کو ایک اطمینان ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ پھر ایکشن بھی لیں گے جو ان کو بتایا جائے گا. تو اب اس کو آپ ریلیٹ کر دیجیے روٹری کا تیسرا جو ہے لٹریسی اینڈ ایجوکیشن. تو جب ہماری بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی, جب ہمارا تعلیم یافتہ ہوں گی, تو وہ اس قابل ہوں گی کہ ایک اچھی نسل کو تیار کریں. کسی نے کہا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. بالکل تو ماؤں کا پڑھا لکھنا, بچیوں کا پڑھا ہونا لکھنا بہت ہی ضروری ہے. ماؤں کا باشعور اور ہونا بچوں کا بہت ضروری ہے, باشعور ہونا, پڑھا لکھا ہونا, اور اس کے بعد اسی طرح سے بچوں کی تربیت کرنا. یہ کیونکہ سب سے پہلی جو اس کا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن, یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اچھا, بچے یہ کے بھی لیے. اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں بات بتاتی چلوں, بلوچستان, سندھ, پنجاب, کہیں سے بھی لڑکیاں جو ہے میڈیکل کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے آج کل کے دور میں. اگر آپ دیکھیں زیادہ تر لڑکیوں کا رجحان جو ہے میڈیکل کی طرف ہے. میں بولان میڈیکل کالج میں اگر جاتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اتنی ساری لڑکیوں کی تعداد ہے, فیمیلز میڈیکل کی طرف, ڈاکٹر مطلب میڈیکل کی طرف آ رہی ہیں. لوگوں کو کوئی بھی زیادہ وہ نہیں ہے, مطلب عورتیں ایزیلی اپنی, جیسے کہ سر نے کہا کہ ایک عورت کے ساتھ ہی مطمئن ہوتی ہے اپنے مسئلے مسائل بتانے کے لیے. اچھا سر, آپ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے اس پہ. میں بتاؤں میں لگا آپ کو کہ آپ نے جو کتنا اچھا انہوں نے میرا نام لیا ویسے پہلی بار. کویسچن جو آپ نے کیا بہت ہی گراس روٹ پہ, اس میں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ نظام تعلیم کا ہے. سر یہ تو ہے. دیکھیں آپ نے ابھی انگریزی پڑھوائی کہ جی ہم لاد دیتے ہیں بچے کو. آپ کوئی جب 5 کلو کا بستہ لے کے جاتا ہے وہ صبح کو, تو اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کمر جھکی بھی ہے اس میں. دیکھیے دنیا کے تمام ممالک میں یکساں نظام تعلیم ہے. بالکل سر. اب ایک طرف آپ آغا خان بورڈ لے لیتے ہیں, ایک طرف آپ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ یا بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ لیتے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے ویل آئی ایم فرام آغا خان بورڈ, دوسرا وہیں مر گیا. اس لیے کہ اس کو جو سرکار نظام نے تعلیم کو انٹروڈیوس کرایا ہے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہا. اس کا احساس کمتری وہیں سے جنم لینے لگتا. ابھی میں نے بڑا ڈیپلی انالیسس کیا, ہمارے ساتھ لوگ کیپٹن صاحب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے. 96% لیاقت آباد کی ایک گورنمنٹ اسکول کی بچی اور راشد مناس اسکول ناظر آباد کی بچی نے لی ہے میٹرک میں. اوہو, دیکھیں کیا قصور ہے اس بچی کی پوزیشن نہیں آ سکتی؟ کیا وہ یکساں نہیں ہے؟ کیا یہ تمام حقوق پرائیویٹ ایسوسیشنز کے پاس چلے گئے ہیں پوزیشن لینے کے؟ یہ جو ہو رہی ہے, یہ ابھی ہو رہا ہے, یہ ناانصافی ابھی ہو رہی ہے. ہم بھی وہیں کے پڑھے ہوئے. سر گورنمنٹ اسکول سے پہلے آپ کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سارے پوزیشن ہولڈر ہیں اور گورنمنٹ اسکول سے پڑھے. مجھے بتائیے یہ جتنے پروفیسرز آف سرجری, پروفیسرز آف میڈیسن اس وقت ہیں, جی یہ کیا ڈیفینس کی کوٹھیوں سے پڑھ کے آئے؟ سر لڑائی گورنمنٹ پرائیویٹ کی نہیں ہے, لڑائی اردو اور انگلش کی ہے. ایک جو ہماری ماں ہے, دوسرا جو سوتیلی ماں ہے. ہم نے سوتیلی ماں کو زیادہ ترجیح دی ہے. ہم نے اپنی ماں کو جو ہے وہ پیچھے پھینک دیا. اس میں حالانکہ کوئی برائی نہیں ہے. آپ اگر تعلیم دیں, ٹھیک ہے انگلش کو رکھیں, میں کہتا ہوں کہ انگلش جو ہے ایز اے سبجیکٹ رکھیں اور ان سے بلوائیں بھی انگلش, لیکن آپ خدارہ اپنی زبان کو ترجیح دیں. ہماری تو اب اردو بھی ایسے ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میں بول رہا ہوں نا, ارے بھائی یہ کیا ہو گیا, میں بول رہا ہوں, کہہ دو میں کہہ رہا ہوں بھائی. یعنی اتنا ہم اس کو تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے, قدروں سے پیچھے جا رہے ہیں, ہم اقدار سے پیچھے جا رہے ہیں. اچھا ہمارا, اب میں جیسے ہوں سر کے ساتھ موجود ہوں روٹری کلب میں, ان کے 7 پوائنٹ ایجنڈے میں 4 پوائنٹ تو میرے پاس بھی تھے جس پہ میں آلریڈی کام کرتا ہوا رہا ہوں, جس پہ میں باقاعدہ بعض اوقات ان سے مسکرا کے کہتا ہوں کہ جی ہم تو 100% سے آئے ہیں آپ کے پاس. وجہ کیا؟ انوائرمنٹ, کلائمیٹک چینجز,
اس پہ ان کے ساتھ میں خود روٹری کی کیمپین اب چلا رہا ہوں انوائرمنٹ پہ اسکولز میں. آپ اچھا ماحول کی تربیت دیں انہیں, بچوں کو کم از کم اپنے گھر کو کلین کر لیں. جب گھر کو کلین کریں گے تو اگلے دن سارے بچے کہیں گے کہ چلو آؤ گلی بھی صاف کرتے ہیں. کیا بات ہے سر, ہے نا. اس کے بعد آپ آئیے ایجوکیشن پہ. ایجوکیشن پہ آپ نے جیسے کہا اویئرنیس ہمیں دینی ہے ہر صورت میں. ہیلتھ پہ آ جائیں. ہیلتھ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں نے ماؤں کو خون روتے دیکھا ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے. ہائے ہائے. اور آج کل اور تو یہ آپ کے بیماری علاقے خاص طور پہ دو ایریاز انٹیریئر سندھ بلوچستان, اس میں بھائی کون سی قیامت آ جائے گی اگر آپ کہہ دیں گے کہ ٹیسٹ کرا لو. بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے تھیلیسیمیا کا, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم ہو گیا تو وہ دور ہو سکتا ہے اگر مائنر میں ہیں آپ. بالکل بالکل سر. وہ دور ہونے کے بعد یعنی اب ہم نے تو یہاں تک مراد دی ہے کہ جو اگر 4,000 روپے کا ٹیسٹ الیکٹروفوریسس کا ہے تو بھائی اب 1,000 روپے میں کرا دیں گے آپ کا, اور وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے, یہ تو ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں سرکار کی ہم نے سرکار کو ایک طرف سائڈ پہ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سے نہیں نبھرا تو ہمیں کرنے دیں, ہم اپنے پیسے جوڑ لیں گے بھائی. یہ ہے. اچھا اب آ جائیے اسپورٹس پہ. اسپورٹس بھی ہم کراچی ریزیڈنسی فاؤنڈیشن کے ایک ایجنڈے میں ہے میری. نرسریز بنائیں آپ ہاکی کی, ہمارا قومی کھیل ہے, ہم برباد کر بیٹھے اس کو. ارے سر کیا بات کی آپ نے. دیکھیں نا 6 سے 8 نرسریز اب تک ہو چکی ہیں میری. اس میں بچوں کو 1 گھنٹہ آپ ہاکی کھلا دیں جی 8 سے 16 سال کے بچوں کو. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اب ماں باپ جو ہے نا ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ نے اسکرین سے ہٹا دیا ہمارے بچوں کو. صبح اسکول جاتے ہیں, دوپہر کو مدرسے چلے جاتے ہیں, شام کو ہاکی کھیلتے ہیں, رات کو آنکھوں میں بالکل وہ نہیں ہوتی. اب یہ ہوا. اب آپ آئیے ایڈوانسمنٹ کی طرف. آپ کی جتنی پرائیویٹ سیکٹر ہے ایجوکیشن کا, کیا میرا بچہ افورڈ کر سکتا ہے 6 لاکھ روپے سیمسٹر کی فیس؟ نہیں کر سکتا. اس پہ ہم ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. مجھے جو این ای ڈی یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اے ایم آخوند, ان کے صاحبزادے نے فہیم آخوند صاحب نے 100 ایکڑ زمین لی جو ہمدرد یونیورسٹی کے پیچھے ہے. اس یونیورسٹی کا نام ہوگا آخوند یونیورسٹی آف انوویٹیو سائنسز. اس میں 5 فیکلٹیز رکھی ہیں, اور 5 فیکلٹیز وہ ہیں جو 2025 سے 2050 تک اتنی نہیں ہوگی کہ آپ نے ابھی سوچا نہیں ہوگا اس پہ. کیوں؟ دور ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا آ گیا, دور مینجمنٹ سائنسز میں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے لوگ. آپ سوشل سائنسز میں آ جائیں, آپ کے پاس ملک میں کمیونیکیشن پہ کتنے پی ایچ ڈی ہیں آپ کو پتہ ہوگا. کمیونیکیشن پہ تو بہت. ایستھیٹکس پہ آ جائیں, فائن آرٹس میں کوئی دیکھا ماسٹرز, کوئی دیکھا کبھی ملا کوئی پی ایچ ڈی کہ جی اس نے کیا؟ اور نہیں. بھائی ہم اتنے بھی ایجوکیٹ نہیں ہیں کہ ہم کسی سبجیکٹ کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. ہم صرف اس پہ چلتے ہیں کہ اگر میرا پڑوسی ڈاکٹر نکلا, اگر وہ کما رہا ہے تو میرا بچہ ڈاکٹر ہوگا, اگر وہ انجینئر ہے اور وہ امیر ہے تو میرا بچہ انجینئر ہوگا. کسی بھی عہدے کی جو ایک وہ بلندی ہوتی ہے یا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کا جواب دے دوں میں آپ کو. جی جتنے بھی انٹرنیشنل کنٹریز ہیں سر, آپ بھی گھومے ہوں گے جی, ہر ایک تو انجینئر ڈاکٹر نہیں ہے نا. براک اوباما نے اپنے 10 پوائنٹ ایجنڈے میں, اب پھر آ گیا ہے, یہ بائیڈن بھی کر رہے ہیں, 9th پوائنٹ اس وقت رکھا ووکیشنل ٹریننگ پہ دنیا میں, کہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ اب لازمی ہو چلی ہے آپ کے ساتھ. اس کا ایکسپیرینس میرے پاس ہے. اچھا جی. عمر کوٹ کی بچیوں کو میں نے ٹریننگ دی تھی ہینڈ ایمبرائڈری کی اور ڈریس میکنگ ٹیلرنگ کی. میرے پاس ایک پروگرام آیا تھا, 13,000 بچوں کو پاکستان میں ٹریننگ دی تھی. انہوں نے جو قالین پہ تصویر بنا کے بھیجی تھی بے نظیر کی, تو مجھ سے چھین کے لوگ لے گئے تھے. مطلب کتنا ٹیلنٹ ہے. اچھا, اس یو این او کی ڈائریکٹر آئی اس کی ورلڈ بینک کی, وہ کورین تھی,
جب میں نے ان کو دکھائی کہ دیکھیں یہ یہاں کی بچیوں نے چیزیں بنائی ہیں، کہنے تم کتنے بدنصیب ملک ہے تمہارا، اس کی تو ایگزیبیشن نیو یارک میں ہونی چاہیے، کیا بات ہے سر. تو لاکھوں روپے میں بکے گی یہ. بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو تاریخی پلیسز تاریخی جگہیں ہیں وہ اب دھس گئے ہیں، اور وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں باہر ملکوں میں آپ کو ملتے ہیں، مطلب وہاں کے میوزیم میں رکھے جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان 4 مختلف موسموں میں پہ مبنی ایک بہترین ملک ہے جس پہ سونا ہی سونا ہے. اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں، پنجاب کو دیکھیں، اگر ہم سندھ کو دیکھیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے ٹیلنٹ کو نہ سراہا جاتا ہے سر. اور آپ یقین کریں اس دن وہ بچے آئے تھے چھوٹے سے، یہاں پہ میں بریک بھی لیتی ہوں کہ اس سے پہلے کہوں کہ بچے آئے تھے چھوٹے سے، انہوں نے ایک اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو میں تو بھول جاتی ہوں نا، ڈرون. بیسکلی ڈرون پہ ہم کیمرہ شوٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ڈرون پہ وہ جو کاشتکاری ہے وہ انوینٹ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ہمیں سپورٹ چاہیے. یہ ایک ایسی مشین ہوگی جو سیلاب زدگان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ دار ہوگی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے یوتھ کو سپورٹ کرتے ہیں. بدقسمتی کہ ہم عوام خود ایسے ہیں. گلی چاروں کا زیر کسانی بریک کی پتہ ساڑی بھی میں گھوم لیتا. واشد کے گلی چاروں کا بریک انن انچو سوک گوزان کا منی دیم کا سلو سلو کسان بھی چیکے منی جب صوبہ پات کے باز گواد بھی من دیم خاندانی مردوں میں بھائی خاندانی مردوں مطلب خاندان مطلب جینیٹکلی یہ چیز بھی کہ ماں جو سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری فیملی میں ایسا تو منہ سوجا ہوا ہوتا ہے. تو جیسے میں پروگرام جب بریک کے بعد دیکھتی ہوں تو میرا منہ تھوڑا سا چلک ہو جاتا ہے. خیر یہ میری دل کی تسلی ہے، کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. تو سر کراچی کے موجودہ حالات پہ، جیسے کہ آپ نے ابھی بریک سے مجھے پہلے کہا کہ کراچی کے موجودہ حالات پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں. تو آپ بتائیں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں آج کل کے حالات پہ. یہ ابھی مجھے سنائیں گے کیونکہ یہ سنا چکے کہ ہم عوام ایسے نہیں ہیں. اچھا، پہلی تو بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں، ہاں جی، ہم عوام ایسے نہیں. دیکھا آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا ہم عوام بہت اچھے ہیں. اچھا جی. ہم عوام کے ساتھ اگر سسٹم کی امپلیمنٹیشن اکراس دی بورڈ کی جائے ہم بہت اچھے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو لا ابائڈنگ سٹیزن کیا ہوتا ہے. ہم سب بہت اچھے لوگ ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں اور میں یہ رائے رکھ ہی نہیں سکتا. تو معافی چاہتے ہیں آپ کی بات سے تھوڑا سا ہم اختلاف کر رہے ہیں. ہم عوام بہت اچھے ہیں. اچھا، اب آپ نے ایک سوال کیا کہ کراچی کے متعلق بات کر لیں، تو اس سے پہلے کہ میں کراچی کے مسائل پہ بات کروں میں تھوڑا کراچی کے متعلق بات کرنا چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ بلوچی میں پروگرام کر رہی ہیں اور چھوٹی موٹی بلوچی مجھے بھی آتی ہے. اچھا. تو اسی توجہ سے میں کراچی کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. کراچی پاکستان کا مائی باپ ہے. بالکل سر. اب آپ پوچھیں کہ بھائی یہ مائی اور باپ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو ماں ہو سکتی ہے یا باپ ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بڑے لاجیکلی اس کی بات بتاتا ہوں. کراچی وہ ماں ہے جس میں پورے پاکستان کے بچے اپنی تکلیف، دکھ، درد، پریشانی، بے روزگاری لے کر آ جاتے ہیں اور وہ ماں اس کو سمیٹ لیتی ہے، اپنے اندر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. باپ کیسے؟ تقریباً جو ریونیو اس ملک میں جنریٹ ہوتا ہے اس کا 70% کراچی دیتا ہے اور 89% جو وفاق صوبے کو دیتا ہے، 70% جو ہے وفاق کو دیتا ہے. سب کو پال رہا ہے یہ باپ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کروں گا. کراچی جو ہے وہ سرپرست پاکستان ہے. سرپرست پاکستان تو ہے لیکن اپنی ذات میں خود مفلس ہے. اور اس لیے مفلس ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، اس کے لیے کچھ
कोई पैसा नहीं होता है, वो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। अब हम आ जाते हैं मसाइल की तरफ। पहले तो मैं कराची की आपको जो थोड़ी सी बात थी, जो मेरे दिल की आवाज़ है वो मैंने आपको बताई है। ये माई बाप है, सरपरस्त पाकिस्तान है। अब इसके मसाइल की तरफ आते हैं। 2017 के सेंसस के हिसाब से कराची की आबादी जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की राय है, इस वक्त कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तकरीबन 2.25 करोड़ है। तो अभी तक जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे बड़ा मसला ये है आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब आप रिकॉर्ड पे लेकर आएंगे चीज़ और आप पता करेंगे भाई अभी ये शहर माशाल्लाह एक बहुत बड़े बड़े डिफरेंट ममालिक से बड़ा शहर बन गया है, एक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो जब एक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिसके अंदर आपके पास सेंसस है ही नहीं कि आबादी है कितना, जब इतनी बड़ी आबादी है तो उस आबादी के लिए आपको पानी भी चाहिए, उस आबादी के लिए सड़कें भी चाहिए, उस आबादी के लिए स्कूल भी चाहिए, उस आबादी के लिए हॉस्पिटल भी चाहिए, उस आबादी के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी चाहिए, उस आबादी के रहायश का बंदोबस्त भी आपको करना है। पहले इसको तो आइडेंटिफाई करें ना। तो सबसे बड़ा मसला ये है जो मेरी नज़र में कि भाई आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इतनी बड़ी आबादी के लिए किस तरह का निज़ाम आना चाहिए। इनकी बेहतरी के लिए निज़ाम मौजूद है, आपको इंतज़ामी ढांचे में इसको डालना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो सबसे बड़ा कराची में एक और मसला है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो मैंने मोटा मोटा आपको हाईलाइट कर दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि कैसे ठीक होगा। अच्छा, सेंसस की जो मैं बात कर रहा था, देखिए इस वक्त डी फैक्टो 2 वर्ड होते हैं, डिजोर एंड डी फैक्टो। डिजोर वो है कि भाई आप मिसाल के तौर पे कराची के अलावा कहीं का आपका परमानेंट एड्रेस। डी फैक्टो ये है जहाँ पे आप आमदनी कमाते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं। असल तो ये जगह है ना जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने सेंसस करवाने, सेंसस करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई इतने लोग हैं, और उसी हिसाब से आपने उनका इंतज़ाम करेंगे, फिर आप उसी हिसाब से आप फंड लेंगे। बात करें मुझे ऐसा लग रहा है ये अमेरिका या यूएसए, कनाडा या यूके की बात करें कि आप जो टेक्निकली आपने जो दुरुस्त कहा है, ये कराची की बात नहीं सर। अगर हम पाकिस्तान के दूसरे भी जगहों को देख लें, बदकिस्मती से जैसे कि आपने कहा कि नहीं पता कि वहाँ आवाम की सही तादाद क्या है, और दूसरी बात आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक, माहौल के मुताबिक वहाँ पे एनवायरनमेंट सेट करना, ये तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। अच्छा, प्रॉब्लम यही है। शुक्रिया, आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। सर मैं मुश्ताक इत्तेफाक सब करती हूँ आपकी बात से। इसी प्रॉब्लम की वजह से तो हम सब रो रहे हैं। मुश्ताक मेरा छोटा भाई है, छुट्टी पे आजकल। मैं तो कहती हूँ कि कहाँ हैं आप जैसे लोग जिनको हम कुर्सी पे बिठाएं और फिर नीचे बैठ के उनकी हम तो थोड़ी सी बात करें। लेकिन मसला क्या होता है सर, जब वो कुर्सी हमारी इतनी मैजिकल कुर्सी है, वो मेरी खाला कहती है कुर्सी को चुराओ, तो इतनी मैजिकल कुर्सी, वहाँ पे बैठते ही बंदे की याददाश्त चली जाती है। बात ये है। और कराची, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुर्सी सोफे से उठ के नीचे बैठ जाऊँ ताकि मेरी याददाश्त वापस आ जाए। मैं आपसे बात कर रहा था जी कि ये तो इसके मसाइल हैं और इसका हल के लिए, ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसके हल के लिए सबसे पहले बात है कि आपने वो सिस्टम वज़ा करना है जो कि, और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, लॉ नहीं है, या लॉ है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारी जो काउंसिल्स हैं उनकी पास जो इदारे थे उनको वापस किए जाए, ग्रास रूट लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट की जाए, ठीक है ना, कम्युनिटी बनाई जाए, उसके अंदर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन की जाए और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करें।
تو فقدان سارا یہی ہے اور اس کو کوئی سمجھیں ہم. اچھا ایک میں اس کو کنکلوڈ کروں آپ کو, جو میرا اپنا نظریہ ہے, کسی نے بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں باپ 10 بچوں کو پال لیتے, 10 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. کراچی کا مسئلہ یہی ہے, اس کے تقریباً 3.25 کروڑ بچے ہیں, اونرشپ نہیں ہے بھائی. دیکھیں یہ ماں باپ کو پالنے والا کوئی نہیں ہے بھیا. بالکل سر, ٹھیک ہے. اگر جس دن اونرشپ آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ اپنے گھر سے نکل کے سڑک صاف کرنا شروع کریں گے, سڑک سے آپ تھوڑے سے اور بڑھیں گے, تو یہ انشاءاللہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. سب سے بڑی بات یہاں پہ میں نے پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, اونرشپ, اپنا ماننا اس کو اور اس کے لیے کچھ کرنا. جب آپ میں یہ چیزیں آ جائیں گی, نظام سب موجود ہے, پلاننگ سب موجود ہے, امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے, اور امپلیمنٹیشن کا فقدان اس لیے ہے کہ اونرشپ نہیں. سر کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی آپ نے یہ میری بات مان ہی لی کہ کہیں نہ کہیں قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم اس جگہ کو, چاہے کراچی ہو چاہے پاکستان, آج کل پاکستان کو کوئی اپنا نہیں مان رہا. ہم اگر اس کراچی ہمارا مائی باپ ہے تو پاکستان پھر کون ہے؟ پاکستان وہ سرپرست ہے جو آج تک جس پہ ہم رہ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم پاکستانی, مطلب اگر ہم اس دور کو دیکھیں جب پاکستان تصور میں بھی آیا تھا, جس مقصد سے آیا تھا, وہ مقصد آج وہی ہو رہا ہے جو جس کی نشاندہی کئی مطلب جس کا پلاننگ تھی اور جس کو سمجھا گیا تھا, جس کے لیے پاکستان بنا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی نوعیت کو, اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے, تو ہم کہاں اس شہر کو سمجھیں گے سر؟ تو قصور ہمارا بھی ہے سر, کچھ اظہار خیال کر رہے ہیں اس پہ. دیکھیں بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی, بات نکلے گی تو جناب بہت دور تلک جائے گی. اس حساس موضوع کو نہ چھیڑیں. اس المیہ کو اب 65 برس ہو چکے. ریحانہ گاؤں کے ایک صاحب نے جو صدر پاکستان ہوئے, ان کو اسلام آباد بڑا پسند آ گیا. کراچی کا جو ڈیزائن ہوا تھا وہ ایز اے کیپٹل, اگر آج آپ بھی نیو کراچی کی سڑکوں پہ جائیں جی جی تو گورا کہتا ہے کہ اتنی چوڑی سڑکیں ہمیں تو دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی. ظاہر ہے 60 سے پہلے ڈیزائن ہو گیا تھا نا وہ چیز, آپ اٹھا کے لے گئے. اچھا پھر میں کہتا ہوں کہ مختلف اقوام آتی رہیں یہاں پہ. کراچی ماں ہے, کراچی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. کراچی کو آپ سسٹم نہ دے سکے, کمزوری عوام کی تھوڑی ہے. اچھا کمزوری ان راج کماروں کی ہے جو یہاں ڈپٹی کمشنر بن کے آتے ہیں یا افسران بن کے آتے ہیں. کمزوری ان شہزادگان کی ہے جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہوتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں میاں آرام سے دے دو پیسے, کیوں مر رہے ہو, اگر کوئی ڈکیت آ رہا ہے تو وہ خود کیوں بیٹھے ہیں, یہ آج تک نہیں سمجھ میں آیا. ذل الہی حکمران ہیں جو حقیقتاً یہاں کے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن عقل نہیں آ کے دے رہی. کیا کریں؟ سسٹم کی خرابی کیوں ہے میں بتا دوں. آپ 8 بجے مارکیٹیں کلوز کرنے کی بات ہوئی, اسی پہ بھی میں آ رہا ہوں 9 بجے بند کر دیں. ٹھیک ہے 9 بجے بند کر دیں, تو 9 بجے بند کرا دو نا, وہ بند کرانے والے بند کرا دیں نا. وہ کیوں انتظار میں رہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور کھول لے تو ہمیں کچھ مل جائے گا. کیا بات ہے سر. کووڈ کے معاملات میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل نہیں تھی وہ ہونڈا CD 125 پہ آ گیا تھا, صرف دکانیں لیٹ بند کرانے میں اور کم ٹائم کے اس کے اوپر. اچھا پھر ہماری خامی کیا ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھ کے من حیث المجموعی کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے لائن لگی ہوئی ہے, یار ذرا بینک میں اندر جانا, کوئی جاننے والا ہو تو بل جلدی جمع ہو جائے گا. دیکھیں یعنی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ
لائن میں کھڑے ہو جائیں. لائن میں کھڑے ہو جائیں. صبر ہمارے پاس نام کی چیز نہیں. نوجوان قتل ہو رہے ہیں رازنی پہ. 3 اسٹوڈنٹ ابھی میرے ساتھ سامنے گئے ہیں جن کو مارا گیا ہے. ایک فوٹوگرافر بیچارہ جوان شادی شدہ, ابھی اس کی نئی شادی ہوئی تھی. ایک بچہ NED کا مارا گیا. ابھی ایک اور خبر آئی, پرسوں خبر آئی کہ 2.5 لاکھ روپے لے کے خاتون نکلی, اس کو شوٹ کر دی. بھائی آپ کی جو توجہ ہے آپ اس طرف تو جا نہیں رہے. آپ کا ایک ایشو ہوتا ہے, آپ ساری گاڑیاں جا کے وہاں لگا دیتے ہیں کہ مصیبت آئی. کون سی موت آ جائے گی اگر وہاں پہ لوگ آ کے مظاہرہ کر دیں گے تو؟ آپ کو کون سی, آپ کو صرف دھبے اپنے ACR کے لیے نہیں چاہیے تو بھائی ACR پہ اگر دھبے نہیں چاہیے تو وہ نظام کو صحیح کرو اپنے جا کے جو تمہارے ہیں. اب میں بتاؤں, ہم انوالو ہو رہے ہیں بحالی جامعہ تحریک میں. جامعہ کراچی 42,000 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. اسی جامعہ کراچی کی بچیاں 2 بسوں کے درمیان میں آ کے مر گئی. وہ پوچھنے والا تھا کیا 42,000 بچے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے فیسیں تو کر دی ہیں بہت اوپر, گرانٹ کر دی ہے کم, تو کہاں جا رہی ہے جامعہ کراچی؟ یہ وہ جامعہ ہے کہ مادر علمی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں خود بھی وہاں کا ماسٹرز ہوں. میں ٹل ڈیتھ جاؤں گا اس کے لیے آگے تک, جب تک ان کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا. بھائی میں یہ نہیں کہتا وہاں کون سا بچہ پڑھ رہا ہے, مجھے بالکل شکایت نہیں کسی قوم سے. سب آئیں, سب پڑھیں. میں پاکستانی ہوں فرسٹ, پاکستان میری اولین ترجیح ہے. بالکل. لیکن خدا کے واسطے وہ جسٹس تو دے دو نا. یہ تو نہ کرو کہ جہاں ایک کچھ 2,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے وہاں کی گرانٹ بھی تم ایک لیول پہ کر رہے ہو, یا 42,000 کی گرانٹ بھی ایک لیول پہ کر رہے ہو. سر آپ جسٹس کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ کون کہاں سے آ کے مار کے چلا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں یہ نہیں پکڑے جاتے سر. اس کو ہم ٹپوری کہہ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے. ابھی میں نے اس دن نیوز سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک کوچنگ اسکول کا بچہ آپس میں لڑ کر پتہ نہیں کہاں سے وہ پستول لا کے اپنے دوست کو مار کے چلا گیا. اسکول کا بچہ. آپ دیکھو اس بچے کو اتنا بڑا کرمنل مائنڈ کس نے دیا؟ سسٹم نے بنایا نا. آپ اس کو آپ جب نہیں پکڑ سکو گے, اور ماں باپ بھی ہیں سر اس میں پیرنٹ کو بالکل ملوث کروں گی اس مسئلے میں کہ ہم تربیت نہیں کر سک رہے. جیسے کہ آپ نے کہا ایجوکیشن, آج کل کے دور میں پاکستان میں کراچی میں اتنے سارے اسکولز ہیں, آپ ہر دوسری گلی میں جائیں آپ کو کوئی اسکول ضرور ملے گا, لیکن آپ کو تربیت نہیں مل رہی. بچے کو باپ تک تربیت نہیں دے. ایک ویڈیو میں مولوی صاحب نے اگر بچے کو مارا, سیڑھیوں پہ باپ بچے کو لے کے جاتا ہے, مارو مولوی صاحب کو. یہ آج کل کے باپ ہے. ماں اگر دادی نانی کچھ بولے تو ماں لڑنے پہ آ جاتی, کیسے میرے بچے کو بولا. اور ٹیچر تو آج کل کے خدا بن چکے ہیں کہ ان سے کچھ سوال نہیں کر سکتے. دیکھیے میں لگا یہ ایک بالکل الگ موضوع آپ نے چھیڑ دیا سر. یہی تو موضوع ہے. آپ کی یوتھ جو ہے مینٹلی برباد ہوتی جا رہی ہے. میں بتاتا ہوں نا آپ کو, تربیت ماں باپ سے ہوتی ہے, اس کے بعد اسکول سے ہوتی ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسکول پیرنٹس کو آپ نے اتنی. اچھا ہوا کیا ہے, یہ بھی آپ کی مغرب سے تہذیب آئی ہے کہ بچے کو کچھ نہ کہا جائے. جناب بچہ پتہ نہیں, ہم بھی تو بچے تھے. ہمارے والدین نے جب اسکول میں داخل کرایا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آگے پوچھیں گے نہیں کبھی کہ آپ نے کیوں سزا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو یہ احساس تھا کہ وہ جو سزا دے رہے ہیں اس کا پازیٹیو اثر ہوگا. وہ اس طرح نہیں آ کہ آپ ابھی کسی بچے کو کہہ دیں, اس کے پیرنٹس اگلے دن چڑھائی کیے ہوئے ہوں گے کہ آپ تشدد کر دیا جی, چلو جی کام ہو گیا. آپ کوئی سسٹم ہی نہیں بنا پا رہے اس کا. اچھا پھر نظام تعلیم کو آپ کو چینج کرنا ہے. مجھے بتائیے, دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ 3ری جماعت تک بچے کو پڑھائیں نہیں, صرف اقدار سکھائیے, تہذیب سکھائیے. آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے یہاں جو ہے مونٹیسری ایسا لگتا ہے کہ جی وہ کل ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی 1.5 سال کی عمر سے میری بچی پڑھ رہی ہے. اب دیکھیں نا سر, اب ایک 5 سال ایج ہونی چاہیے کم سے کم اس کو اسکول میں داخل کرانے کی. آپ نے پیدائشی رجسٹریشن شروع کر دی ہیں. تو یہ کس طرف ہم نشاندہی کر رہے ہیں؟ ہم وہ سسٹم نہیں اڈیپٹ کر رہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اچھا یہی پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس کو چیک رکھنا چاہیے, ان کو سختی کرنی چاہیے کہ تم کیوں جا رہے ہو مغرب کے بعد باہر. بھائی کیا تمہیں ریزن کیا ہے, مجھے ہمیں بتاؤ, جسٹیفائی کرو. جاؤ, کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو. لیکن آج کل کی اولاد جو ہے نا وہ باپ بن گئی ہے.
ان کو یہ اتنا پریفر اصل میں یہ جو انہوں نے بات کہی نا کہ آج کل کی اولاد جو ہے وہ سرپرست بن گئی ہے ماں باپ کی، سر یہی مسئلہ آ رہا ہے. یہ جو کرمنلز پیدا ہو رہے ہیں یہ عام لوگ ہیں، یہ ہم میں سے ہیں. آج میرے گھر کا بچہ جا کے کسی پہ تشدد کرتا ہے، ماں کچھ نہیں کہہ سکتی اس کو. دیکھیں گٹکا ماوا، یہ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، گٹکا ماوا آئس پان سگریٹ 8ویں جماعت کا بچہ کھا رہا ہے. وہ کھا کے کیا ماں باپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کھا کے آ رہا ہے؟ صاحب نے پتہ چل رہا ہے یہاں سے رال بہ رہی ہے. اب جب آپ اتنا اگنور کریں گے، اب کیپٹن صاحب ہو یا میں ہوں، ہم جس ماحول میں ہیں ہم اپنے بچوں سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، چلیے ہمیں یہ چانس مل گیا. لیکن آپ یہی نیو کراچی کے کنجسٹڈ علاقے یا اورنگی ٹاؤن کے کنجسٹڈ علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں اس جو ماحول ہے وہ ڈفرینٹ آپ کو ملے گا. آپ کو وہاں پہ وہ حالات پیدا کرنے پڑیں گے، وہاں پہ اویئرنیس دینی پڑے گی. سر بات کرنے کا رویہ نہیں ہے کسی کے پاس. میں اگر دیکھوں، چاہے میں خود بھی ملوث ہوں اس چیز میں، کہ بات کرنے کا رویہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے کہ سامنے کون سا بندہ کھڑا ہے. عہدے کی تہذیب ختم ہو گئی ہے، عہدہ ختم ہو گیا ہے. پاکستان سے تقریباً تربیت، تہذیب، ثقافتیں، کلچرل ویلیو سب ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ابھی ہم نے مغرب کی بات کی، نفی میں بات کریں گے، میں آپ کو شرطیاں بتا رہی ہوں. میں آپ سے حقیقت بیان کروں. دیکھیں مغرب یا کوئی بھی تہذیب بری نہیں ہے، بالکل. کوئی تہذیب آپ کو برائی کی ترغیب نہیں دیتی، کوئی مذہب آپ کو برائی کی ترغیب نہیں دیتا، کوئی معاشرہ آپ کو برائی کی ترغیب نہیں دیتا. ہر معاشرے کی ایک اپنی خاص پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سوسائٹی یہ ایوالو ہوتی ہے ود دی پیسیج آف ٹائم. ایک دن کے اندر یہ بن نہیں جاتی. ہمارے جو اقدار ہیں، جو ہماری قدریں ہیں، جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ تھا احترام انسانیت، اور وہ ہم اپنے بچوں کو گھر سے بتا دیں گے کہ بیٹا بابا آئے گا تو آپ نے اس کے جوتے اتارنے ہیں، اس کے ساکس اتارنے ہیں، اس کے لیے پانی لے کر آنا بیٹی آپ نے. اور آپ یہ احترام ہم گھر سے پیدا کرتے گھر سے بناتے ہیں. جتنا مرضی دیکھیں انسان کنڈیشن ہوتا ہے اپنے گھر سے، جو ماحول اس کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا کنڈیشن کرتی ہے، وہ اس کو ڈھالتی ہے. لیکن اگر آپ کی تربیت اور آپ کا بیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، بے شک آپ اسے انفلوئنس ہوں گے، لیکن بیسک آپ نہیں چھوڑیں گے. تو میں آپ سے پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت بہترین طریقے سے کرنی ہے. یہ ہمارے موتی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور یہ جب بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہمارے یوتھ بھی بہتر ہوں گے. باشعور ماں، باشعور معاشرہ. اور مغرب کی اگر بات کی تو مغرب سے انسانیت ہی لے لے. تہذیب ہماری اپنی ماشاءاللہ سے، پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، سرائکی ہو، اپنی ثقافتیں اتنی زیادہ بہترین ہے کہ مغرب سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہاں سے صرف انسانیت ہی لے وہ بھی کافی ہے. سر بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایکوریٹ ٹائم پہ میں آپ کو جو ہے معذرت کر سکوں، یعنی کہ آپ جا رہے، میں کیوں معذرت. میرا ایک فائنل میسج ہے جی یوتھ کے لیے، جی، کہ خدا را وہ اپنا خیال کریں اور یہ تمام جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے دور رہیں اور اچھے اقدامات کریں اپنے لیے، خود وہ ڈیولپ کریں اپنے آپ کو، اور پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں. میں آپ سے عرض کر دوں، آپ نے سوری بات ہم آپ کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے ایجوکیشن نا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹینڈرڈائزیشن آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. میرا بچہ اگر میں نازم آباد میں رہ رہا ہوں تو میرا بچہ صبح اٹھے سامنے اسکول چلا جائے، اس کو بھی وہی تعلیم مل رہی ہے. اب میرا بچہ یہاں سے اٹھ کے گرامر اسکول پڑھنے کیوں جا رہا ہے؟ اب صرف یہ چھوٹی سی بات کو اگر ہم سمجھ لیں، اس کے اندر ٹائم بھی لگ رہا ہے، اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، اس کے اندر کنجیشن بھی ہے، اس کے اندر مطلب بچے کی ہیکٹک بھی، بچے صبح سے جا رہا ہے شام. تو سب سے پہلا میرا تو سارے صاحب اقتدار سے، ایجوکیشنسٹ سے صرف ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اسٹینڈرڈائزیشن آف ایجوکیشن پہ آ جائیں، تاکہ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر ہر بچے کو تعلیم میسر ہو. تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر وہی والی بات آئی ہے، تربیت کا فقدان ہے، تو ہمیں تربیت بھی دینی ہے. اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے جو آج کل میں آپ جو بہت زیادہ اس کے لیے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں،
हमने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, बिल्कुल, और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, वी हैव टू कीप द पेस विद द चेंजिंग वर्ल्ड। आजकल की जो रिक्वायरमेंट है डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मैं रोटरी के हवाले से भी एक छोटी सी बात कर दूँ। रोटरी ने जब एक ख्वाब देखा था कि भाई पोलियो से दुनिया को ख़त्म करेंगे, तो रोटरी ने अब दूसरा ख्वाब देखा है कि डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पाकिस्तान के अंदर बच्चों को हम पूरी दुनिया से कनेक्ट अप करें, वहाँ पे जो चीज़ मौजूद है वो हमारे डोर स्टेप पे मौजूद हो और हम उससे इस्तेफादा करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाना हमारा काम है और बच्चों को गाइड करना हमारा काम है। हम अपनी इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। बच्चे हमारे यूथ बहुत अच्छे हैं और मुझे उन पर पक्का यकीन है कि इंशाअल्लाह वो इस पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे, अपनी पढ़ाई से, अपने तरबियत से, अपने एहतराम से। और यही मेरा बच्चों के लिए ये पैगाम है कि डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए ज़रूर आप इसके अंदर शमूलियत अख्तियार कीजिए और इसको अडॉप्ट कीजिए। और यूथ ही एक आखिरी ज़रिया है इस पाकिस्तान को बदलने का। इस यूथ को बदला जाए, उनकी मिजाज को बदला जाए, उनकी तालीमी निज़ाम को अगर कंट्रोल किया जाए, तहज़ीब सिखाई जाए, वही तहज़ीब जो हमारी तहज़ीब है, तो शायद पाकिस्तान का कुछ हो। वरना ये मैंने वही कहा कि ये छत कब छिन जाएगी हमसे और कब हमें इसकी अहमियत का पता चलेगा, हमें खुद मालूम नहीं। सर, आप लोगों को क्योंकि खुद जल्दी जाना था, मैं तो बहुत मज़े से आपके साथ प्रोग्राम कर सकती हूँ, 4 घंटे बिठा दे, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी बातें बेहतरीन है। फिर किसी वक्त रख लें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और अपना ख्याल रखिएगा। आपके मकसद पे खुदा आपको कामयाब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया महलक महलका सर ने मेरा नाम सही लिया। गोली शाहरुख का तज़ीर का सानी ब्रेक ही पता साड़ी भी मैं घूम पिता। वाशद की गोली चारू का ब्रेक सारी अंचु मगर पुत्रान कन कहते खास कर कराची माहौल हवाले एजुकेशन हवाले वानों को जान के हवाले मनी टॉक बैग जो बार बार दीवा कहती 21 साल रंद भी मना इशिए चीड़ देग ने थी। तो ख़ास कर मैं ये हवाले जो गप्पे थी और मोल मुराद हमेशा कि खैर माँ अक्सर होती चुक्का ना तरबियत देगा अन्य इंची केसेस का गया कि आम चुक्के भी दस्तांचे कंची हादसा ही बैगे कि मारा तवक्को नबी के आम मिजाजी आम चुक इंचो आइए दिमागी तो कहीं आइए तो कहीं जो हिम्मत चू नत के बाकायदा इंसानी जानी बीरियन चुके मन नन्नी गो कि gwastagi रोचा में एक न्यूज़ इसको कि स्कूल बच्चे 2 मिड़तगा आम तौर पे मिड़तगा बच्चे लोगा शुता बच्चे कर रिवॉल्वर इस पिस्तौल मिलता पिस्तौल कई बिता और चिया आयर एक एक्सेस मिलता पिस्तौल चलाएंगे आज होता पता इस बच्चे की सिर्फ फायरिंग कुट गई और आयर जा बाहर कुट गई। तो बेचारे ये जो रुझान है ये चिया बैगी आणि कोयटांची अगर मैं बलूचिस्तान न्यूज़ कहें थी पंजाब बेचारी न्यूज़ कहेगी अशी मतलब मैं माहौल में सही इन्वायरमेंट वती चुक्का ना देगी खास कर ये जो मर्ची बांधा वायलेंस में हमेशा कुछ वती चुक्का नहीं जो वायलेंस गेम आवा यानी मोल मुराद अमेकर इंसान बुकुश अमेकर ती लेवल दीमार और ईशानी ग्राफिक अंचू बेहतरीन कुतगंती के बाकायदा चुक्का ना लगी क्या इंसान कुछ गया। तो प्लीज़ ये गेम चूती चुक्का पबजी जो गेम शंचूती चुक्का ना दीर बिकने खैर माउती लोग चुक्का ना दीर कुत नकने लेकिन बेहतरी अंशी के शंचूती चुक्का ना दीर बिकने चुक्का तरबियत पे देता आई मग वाद बुगवाजी ने बाजी अंची चुक्का के स्कूल अंची हरकत भी अंती दोस्तानी तरफ अंची उस्ताद तरफ अंची तो आ गुश कुत नका बयान कुत नका होती चुक्के में दोस्त भी बनाने था अक्सर मगुशी की मैं चुके मैं फ्रैंक की लेकिन फ्रैंकनेस ये नहीं थी कि चौक जब वो मसला ही बयान कम आइयर दावा कन लगी शोर कन लगी माँ आइयर आराम इसरा अड़ो जंजारी सरपत कुत कने लेकिन अमी आराम इसरा गप कनक मारा चाहिए कि नहीं थी और अमी हाथरा के चौक में मिजाजा गिंदी मारा चाहिए धीर रोगा लगी मर्ची बांधा मचारी चौका ना लोगे तो कब बेवजह गुस्सा खाएगी चूँकि मजीबी पहली प्रोग्राम को शायद कि बेवजह गुस्सा कहेगी बेवजह गुस्सा मकसद चाहिए कोई भी फीलिंग की कोई भी मारिश थी बेवजह नहीं थी और एज फैक्टर अभी के मांगशी शनि एज शनि उम्बरी माँ भी अंचु बीती एन्ना
گلی چارو کا بے وجہ بدتمیزی بے وجہ نبی غصہ بے وجہ نبی علامہ آئی پوچھتا ہے بعض بلائی وجہ علامہ یہ چیزیں ٹریگر کر گئے اور مرچی باندھا ڈپریشن انچو یک عام ماحولی بنتا چکا نہیں واسطہ کہ علامہ بکر چک سوسائڈ بابتا خیال کر گئے اسی مطلب آئینی تو کر حوصلہ کہیے نا زندگی ایچ بھی زندگی ویلیو آئینی دیما نیس تھی خاص کر مامی زیگو پیریگو کی ہوتی چکر پیسہ ہے ویلیو پیش بھی درتا مرچی ماندہ جو میں پیسہ ہے نہیں پیسہ ہے شانی سر ری چیز چاہیے ہمیں کر بے با ای بھی یک بعض غلطی تربیتی موتی چکا نہیں کرنگی قوم انگا بھی پاکستانی تو کرستا کہ یعنی چک وطی خواہشانی واسے پیلو کرنگی واسا کار کرنا محنت کرنا کسانی ننو کار کرنا اور انچی بھی مات پہ دستی کی ہوتی چکانا میٹرک کے رن باقاعدہ ہوشن کی برو کار بکا ہوتی فیسا پے بکا یک ذمہ داری ہے جو کہ میں کماشا کتا کہ میں براتانا جب میٹرک کے رن جب وانگے چیکو تو میں پتا گوشتا کہ بھئی کار بکنے تھی فیسا پے بکنے تو ایک ذمہ داری کے انگا تک کا ذمہ داری انسان اور وہ تھی چکانا تربیت بھی دیتا سکون پیس بھی دیتا دماغی تو کئی جو ماحول اڑو جنجالی اسکول مدرسہ لوگ یہ وہ تھی واسا ٹائم نہیں سی اور ٹائم اگر راستے موبائل تو کا مشغول ماں تو ٹائم بھی دیتا ہے نا اینی ماں اینی دلے گپا گوش بھی دیتا اور سر پر بے وتی یوت آنا انچو کہ من گو ماں انچو کہ واجہ بھی توار خود کہتا کہ پاکستان ہے جو یہ حالات ہیں یہ حالات بے شک سسٹم میں کرا نہیں سے چیزیں بالکل مطلب سسٹم میں اگر بیچاری محتاج ہی ارچ ملک کی لیکن اسی علاوہ میں وطی تو کا بھی یک جہتی نیستی یک سوچ نیستی یک دماغ نیستی یک مزاج نیستی تو بہتر ہمشہ کہ ماوتی ملک کے بارے وہ سوچی اور خاص کر وتی مردمانی ماوتی لوگ ماوتی جاہی محبت مہر و دوستی بھی چکا نا مہر و دوستی بھی سکاری نہیں اور ایجوکیشن وانو کو زانگے سرا بالکل میں توجہ استے لیکن وانو کو زانگے سرا مطلب پٹپول کنک ماں خاص کرتی چکے پوچھتا پٹپول بکنی ماں اسکولا بروئی ماں اسکولا جو سپورٹس بکنی میں تو ایک کر اعتماد ہوا بھی کہ ماں ٹیچرنگ ماں باقاعدہ 1-to-1 گپ کود بکنی اگر ٹیچر میں چکے ایک نقصی گوشی جو کہ اسکول انچی ملوثی تو ماں آئی یہ سوال بکنے کہ اے نقص لوگا نیستی اسکولا پرچا اے چوشی ماحول مطلب اسکول ماحول چاہیے پرچا منی چوک اسکول چوشی حرکت کرنگی مطلب ٹیچر نا کم از کم سوال بکنے تا تاکہ اش میں جوابہ بھی دیتا برڈن بھی دیتا آئینی سرا شما فیس پے کر گئے میں وطی لوگی مردمان بھی گندہ ہے کا فیس پے کر گئے لیکن انچو اعتماد نہیں سے کہ استاد ماں چوک کے بابتا سوال بکنا بلکہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگا استاد شکایتا نہیں گوشی کہتے چوک نوانی فلان کا ایکا آکا اور ماں تمہیں شکایتا لوگا کہتی ہوتی چکارا گیشتر جنگو چوپگا لگی استاد ایک ماں سوال بکنے چوک ایک ماں نا استاد ایک ماں سسٹم ایک ماں سوال بکنے اگر استاد ای شکایتا دے گی تو بیدے کی ماں سسٹم میں مینجمنٹ استی چیز استی آئے نا سوال بکنے کہ میں استاد ای شکایت میں چوک کے بارے چیا دے گی منی چوک کے جو نفسیاتی جو ایک فطرتی لوگی تو کا چینج ہی تو ماں کوشچن کنک بے سکی ماں ووکلائز بھی ہر چیزیں بوگوشی انچوکیشن اگو کہ ووکلائز بھی ایک بات ضروری ہے اور ٹریننگ بے دے کے مجھے چکا نہ بھی دی اعتماد ایک کا بے دے کہ ہر چیزیں گندگی آئیے بیان بکا ہر خرابی ہے گندگی آئیے بیان بکا جب میں چکا رہے اعتماد دی کہ خرابی ہے بیان کرنا کوئی خرابی نہیں گر آج چوک ووکلائز کا آج چوک وتی چیزاں نہ بیان کرنا لگی اور آئی تو کا فل اعتماد کہتی کہ آدیم ترے زندگی واسطہ بھرپور طریقے سے تیار بھی کہ یہ زندگی بہترین بگزی اور یہ ملک کے واسطہ بھی بہتری ہے گوری چارو کا امشیمہ میں مراغ شوارنی حلاسی کوشش تمہیں کو تھا کہ شمارا میں مراغ شانچی چیزیں سرپدی بھی ملی منارہ سرپدی بھی ملی اور الحمدللہ میں نے جب بھی ادھر گیسٹ توار کرنا تو منارہ تو بعض سرپدی ملی اور دیم تیرے زندگی واسطہ خیر من ٹرین بھی با بلے امشیمہ منہ بزا محل کا بلوچہ ربے دیتا اجازت ودی خیال ہے بکنے تھی مات پہ تھے خیال اللہ مائر بکنے تمہیں نیم گنچی اللہ مائر